بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہار شریعت حصہ دوم کا درس چل رہا ہے۔ یہ ہمارا دوسرا درس ہے۔ پہلے درس میں تمہید بیان کی تھی۔ بیان کیا تھا مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ مسائل میں ہم سب سے پہلے نماز کے مسائل بیان کریں گے، اور نماز کے مسائل میں سے بھی سب سے پہلے ہم طہارت اور پاکی کے مسائل بیان کریں گے۔ آ جائیے شروع کرتے ہیں۔ کتاب الطہارت۔ نماز کے لیے طہارت ایسی ضروری چیز ہے کہ بے اس کے نماز ہوتی ہی نہیں۔ یعنی نماز کے لیے طہارت ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بغیر طہارت کے نماز نہیں ہوگی۔ جس کا وضو نہیں ہے اس کی نماز نہیں ہوگی، جو بے غسل شخص ہے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ آگے فرماتے ہیں بلکہ جان بوجھ کر بے طہارت نماز ادا کرنے کو علماء کفر لکھتے ہیں۔ یعنی جس نے جان بوجھ کر بے وضو نماز پڑھی ہے یا جان بوجھ کر بے غسل نماز پڑھی ہے تو علماء کہتے ہیں یہ کفر ہے، بندہ کافر ہو گیا۔ آگے فرماتے ہیں اور کیوں نہ ہو کہ اس بے وضو یا بے غسل نماز پڑھنے والے نے عبادت کی بے ادبی اور توہین کی۔ یعنی کفر کیوں ہے بے وضو نماز پڑھنا، بے غسل نماز پڑھنا کفر کیوں ہے؟ فرمایا کیونکہ اس نے عبادت کی بے ادبی کی ہے، نماز کو غیر اہم سمجھا کہ اس کے لیے طہارت کی ضرورت نہیں ہے، یہ سمجھتے ہوئے اس نے نماز پڑھی تو یہ کفر ہے۔ ایک مسئلہ پوچھا گیا کہ ایک شخص کسی کے ہاں مہمان تھا، رات میں احتلام ہوا، فجر میں اسے جگایا گیا، اس نے شرمائے غسل نہیں کیا اور یوں ہی نماز پڑھ لی۔ بعد میں اسے ڈر ہوا، خوف ہوا، مسئلہ پوچھا کہ حکم کیا ہوگا، تو دیکھیں اس نے نماز کو ہلکا نہیں سمجھا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس نے یہ سمجھا ہو کہ نماز کے لیے وضو کوئی ضروری چیز نہیں ہے۔ اگر اس نیت کے ساتھ اور اس تصور کے ساتھ وہ نماز پڑھتا تو یہ کفر تھا۔ اس نے تو شرمائے غسل نہیں کیا، غسل کو وہ فرض سمجھ رہا تھا اور نماز کو اہم سمجھ رہا تھا، لیکن شرمائے اس نے ایسا کیا تو یہ کفر تو نہیں لیکن سخت گناہگار ہوگا۔ تو ہمیں شریعت پر عمل کرتے ہوئے شرم نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ جو یہاں پر کہا گیا کہ بے غسل اور بے وضو نماز پڑھنا کفر ہے، تب کفر ہے جب کہ بے ادبی اور توہین ہو رہی ہو، یعنی وہ نماز کو غیر اہم سمجھ رہا ہو کہ اس کے لیے وضو یا غسل کی ضرورت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں یہ کفر ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کی کنجی یعنی چابی نماز ہے اور نماز کی کنجی یعنی چابی طہارت ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ اگلی حدیث، ایک روز نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صبح کی نماز میں سورہ روم پڑھتے تھے اور متشابہ لگا، یعنی آپ سورہ روم کی تلاوت کر رہے تھے اور آپ کو متشابہ لگا، آپ بھولے۔ بعد نماز ارشاد فرمایا کیا حال ہے ان لوگوں کا جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور اچھی طرح طہارت نہیں کرتے، انہی کی وجہ سے امام کو قرات میں شبہ پڑتا ہے۔ تو پتہ چلا اگر مقتدیوں میں کسی کی طہارت کامل نہ ہو تو
کبھی کبھار جو امام کو قرات وغیرہ میں شبہ پڑتا ہے وہ مقتدی کی کامل طہارت نہ ہونے کی وجہ سے پڑتا ہے۔ آگے فرمایا اس حدیث کو نسائی نے شبیب بن ابی روح سے، انہوں نے ایک صحابی سے روایت کیا۔ یہ بات یاد رکھیں کبھی کبھار تو واقعتاً کوئی بھول جاتا ہے، جیسے تراویح پڑھا رہے ہوتے، لیکن کبھی کبھار یہ بھولنا مقتدی کی کامل طہارت نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث میں فرما دیا گیا۔ آگے فرماتے ہیں جب بغیر کامل طہارت نماز پڑھنے کا یہ وبال ہے تو بے طہارت نماز پڑھنے کی نحوست کا کیا پوچھنا۔ ایک حدیث میں فرمایا طہارت نصف ایمان ہے۔ نصف کا مطلب ہوتا ہے آدھا۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا اور کہا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ صحت کے اعتبار سے حدیث کی اقسام ہے، اس میں ایک حسن بھی ہے، تو بہرحال اس سے ہماری یہاں پر بحث نہیں۔ آگے فرمایا طہارت کی دو قسمیں، صغرا کبرا، دو قسمیں، نمبر ایک صغرا، نمبر دو کبرا۔ فرماتے ہیں طہارت صغرا وضو ہے اور کبرا غسل۔ طہارت صغرا وضو اور طہارت کبرا غسل۔ صغرا مطلب ہوتا ہے چھوٹی، کبرا مطلب ہوتا ہے بڑی۔ جب کہا جائے طہارت صغرا چھوٹی طہارت تو اس سے مراد ہوتا ہے وضو، اور جب کہا جائے طہارت کبرا یعنی بڑی طہارت تو اس سے مراد ہوتا ہے غسل۔ آگے فرماتے ہیں جن چیزوں سے صرف وضو لازم ہوتا ہے ان کو حدث اصغر کہتے ہیں، اور جن سے غسل فرض ہو ان کو حدث اکبر، یعنی جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے جیسا کہ قے ہے یعنی الٹی ہے، پیشاب ہے، اس سے وضو ٹوٹتا ہے۔ جن چیزوں سے بھی وضو ٹوٹتا ہے ان کو کہتے ہیں حدث اصغر، اور جن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے ان کو کہتے ہیں حدث اکبر۔ آگے فرمایا ان سب کا اور ان کے متعلقات کا تفصیلاً ذکر کیا جائے گا۔ فرمایا وضو کا بیان، غسل کا بیان آگے تفصیلاً کیا جائے گا۔ تو اب تک درس میں ہم نے 4 باتیں سیکھی۔ نمبر 1، نماز کے لیے طہارت ضروری ہے، بغیر طہارت کے نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 2، اگر کوئی بے وضو یا بے غسل نماز پڑھتا ہے اور بے ادبی اور توہین کی نیت ہے اور نماز کو ہلکا جان کر ایسا کرتا ہے تو یہ کفر ہے۔ نمبر 3، طہارت صغرا وضو کو اور طہارت کبرا غسل کو کہتے ہیں۔ نمبر 4، جن چیزوں سے وضو لازم آتا ہے ان کو حدث اصغر اور جن سے غسل لازم آتا ہے ان کو حدث اکبر کہا جاتا ہے۔ یہ 4 باتیں اب تک بیان کی گئی ہیں۔ آگے فرمایا تنبیہ، چند ضروری اصطلاحات قابل ذکر ہیں کہ ان سے ہر جگہ کام پڑتا ہے، یعنی فرما رہے ہیں کہ چند ہم اصطلاحات یہاں پر ذکر کر دیں گے تاکہ بار بار ان اصطلاحات کا ذکر آئے گا تو آپ سمجھ جائیں کہ مراد کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم ان اصطلاحات کو ذکر کریں گے۔ وہ اصطلاحات یہ ہیں فرض اعتقادی، فرض عملی کی تعریف، کہہ دیتے ہیں نا کوئی چیز فرض ہے تو اس کی تعریف کیا ہے، واجب اعتقادی، واجب عملی کی تعریف، پھر سنت کی بھی قسمیں ہیں، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ کی تعریف، مستحب کی تعریف، مباح کی تعریف، حرام قطعی، مکروہ تحریمی، اصاعت، مکروہ تنزیہی، خلاف اولیٰ، ان تمام کی تعریفات انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کی جائیں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔